ناول ادھوری عورت صنفہ منزہ سلیم حصہ چہارم کا بقیہ حصہ۔ گھر کی فضا پر جمبو طاری تھا۔ نظیف نے اس سے بات چیت چھوڑ رکھی تھی، حتیٰ کہ اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا، اور جب وہ کپ کپاتی ٹانگوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ امی جان کے کمرے میں گئی تو انہوں نے اسے دیکھتے ہی دروازہ دڑ سے بند کر دیا۔ شیما چاہتی تھی کہ یہ تناؤ کسی طرح کم ہو جائے، کیونکہ ایسے ماحول میں اس کے اعصاب چٹکنے لگتے تھے، لیکن اس کی سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی تھی کہ یہ لوگ اسے کیسے برداشت کر لیتے ہیں۔ وہ خود تو آئے روز کہ اس برتاؤ سے بے دم ہو گئی تھی۔ آج نظیف لنچ پر گھر نہیں آیا تھا۔ شیما ڈائننگ روم میں گیتی کو کھانا کھلا رہی تھی کہ نصیبہ نے آ کر بتایا، صاحب کا فون ہے، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ شیما کا دل جیسے بند ہونے کو تھا، پتہ نہیں نظیف اب کیا کہنے والے ہیں۔ اس کے منہ سے مری سی ہیلو نکلی، میرے دوست نجیب احمد کے والد صاحب وفات پا گئے ہیں، تم 4 بجے تیار رہنا، جنازے پر جانا ہے۔ انہیں جانا تو جنازے پر تھا، لیکن وہ یوں خوش تھی جیسے نظیف اسے ڈنر پر لے جا رہا ہو۔ اسے اپنی اس کمینگی پر شرمندگی بھی ہوئی، لیکن وہ خوش اس لیے تھی کہ نظیف نے آخر اس کی حیثیت کو جان کر ہی اسے ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ نظیف نے جب ڈرائیور سے گاڑی کی چابی لی تو شیما کو اطمینان ہوا کہ ڈرائیور کی غیر موجودگی میں وہ نظیف سے بات کر سکے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ نظیف سے اس روز والی بدمزگی کے بارے میں بات کرے، اپنی لا علمی ظاہر کر سکے اور اپنی صفائی میں کچھ کہے، لیکن نظیف سارا راستہ خرگوش کی طرح منہ پھلائے بیٹھا رہا اور اسے جرأت ہی نہ ہوئی کہ کچھ کہہ پاتی۔ واپسی پر نظیف اس راستے سے آیا جس میں مین روڈ سے دائیں ہاتھ مڑ کر نغمانہ کا گھر تھا، اور جب نظیف نے گاڑی ادھر موڑ لی تو شیما کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے نغمانہ کے ہاں، میں نے تم سے کہا تھا کہ اس سے جا کر معافی مانگو، لیکن تم نہیں گئیں۔ میں آج تمہیں لایا ہی اسی واسطے تھا کہ اپنے سامنے یہ سب ہوتا دے سکوں۔ نظیف پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا تو معافی کس بات کی مانگوں؟ امی جان کو غلط فہمی ہوئی ہے، انہیں غلط بتایا گیا ہے، شیما نے دھیمی آواز میں کہا۔ امی جان کیا امی جان؟ آج کے بعد امی جان کا لفظ بھی تمہاری زبان پر نہ آئے، اور جو لوگ تمہاری پشت پناہی کر رہے ہیں انہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ نظیف چیخ رہا تھا، کون لوگ؟ تمہارا باپ اور بھائی، اور اب یہ بکواس بند کرو اور سیدھے سے چلو۔ نظیف کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی، آپ کو تو اپنا ننال اتنا پیارا ہے، لیکن اپنے بچوں کے ننال کو اب سارا وقت تان و تشنی بنائے رکھتے ہیں، کیوں؟ مجھے نہیں جانا۔ شیما میں اتنی جرأت نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی۔ کیا کہا؟ ٹھیک ہے تو پھر تم میرے ساتھ واپس بھی نہیں جاؤ گی؟ نظیف نے قطعیت سے کہا۔ گاڑی کی بریکیں چرچرائیں۔ نظیف نے گاڑی کو فوری طور پر روکا اور دروازہ کھول کر اسے اترنے کو کہا۔ سڑک تقریباً خالی تھی، جٹپٹے میں سنسان علاقہ۔ تو کیا واقعہ نظیف مجھے یہاں چھوڑ جائیں گے؟ اور جب نظیف نے دوسری طرف سے آ کر اس کا بازو پکڑا اور نیچے اتار دیا تو وہ پھٹی پھٹی نظروں سے یہ منظر دیکھا کہ غیر محفوظ ہونا تو بات کی بات تھی، اس سے پہلے تو شدید بے عزتی کے احساس نے اسے مار ڈالا۔ اس نے خواہش کی کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، لیکن کبھی خواہشیں بھی پوری ہوئی ہیں۔ پھر اس نے سر جھکا کر ماتم کیا، جیسے کوئی اپنی ماں کا کرتا ہے۔ بائبل۔ نظیف کی گاڑی کی سرخ لکیر کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بال بال بچی۔ زمین گھوم رہی تھی، آسمان گھوم رہا تھا، بڑکتے شعلے اسے اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے کہ اچانک ایک گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ شیما نے خوف سے آنکھیں میچ لی، نہ جانے اس گاڑی میں کون تھا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، باری آواز اور تحقمانہ لہجہ۔ شیما نے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا، نظیف اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ کل جب اخباروں میں خبر آتی کہ ڈی سی نظیف ہارون کی اہلیہ، نظیف یقیناً اسی سے خوفزدہ ہو کر اسے لینے آیا ہے۔ چلو، اسے شیما کی عزت تو نہ سہی، اپنی عزت تو بہرحال عزیز ہے، شیما نے سوچا۔ راستہ کیسے کٹا، شیما خالی الذہن اور سحر زدہ سی بیٹھی رہی، اور اسی حالت میں گھر پہنچ کر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی بچوں کے کمرے میں چلی آئی۔ بچے سو رہے تھے، نصیبہ پاس بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ یہی تو ہیں جن کے لیے میں برداشت کیے جا رہی ہوں، شیما نے جیسے خود کو سمجھایا۔ اگلے روز وہ کالج جانے کی ہمت نہ کر سکی، اس کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ آنکھ کھل جانے کے بعد وہ بڑی دیر تک سر نہوڑے بستر میں پڑی رہی، جسم بے جان تھا اور ذہن مفلوج۔ نظیف کے جانے کے بعد وہ بمشکل کمرے سے نکلی، چائے کا ایک بڑا مگ پیا اور یہ سوچ کر اٹھی کہ اسے ہر صورت میں حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ خود کو مصروف کرنے کے لیے اس نے بچوں کے کمرے کے پردے بدلے۔
الماریاں ترتیب دیں، ان کے کھلونے ریک میں سجائے، اور جب بیڈ کی چادر وغیرہ تبدیل کر کے باہر نکلتے ہوئے کمرے پر نظر ڈالی تو گلابی اور آسمانی رنگ میں رنگے ہوئے کمرے کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ اس کے بچوں کا کمرہ ہے، اس کی کائنات۔ لیکن اپنے کمرے میں واپس آ کر اس کا کام کرنے کا موڈ پھر ختم ہو گیا۔ عجب بے کلی تھی، دل پریشان اور سہما سا تھا۔ اس روز کے واقعہ کے بعد سے امی جان اور نظیف کا رویہ اس کے ساتھ بہت روکھا اور حد تک امیز تھا، جو اگرچہ کچھ نیا نہیں تھا لیکن پھر بھی شیما کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ وجہ یقیناً ان لوگوں کی خود ساختہ ہی تھی، کیونکہ شیما نے تو بہترا سر ٹپکا تھا، لیکن کوئی ایسی بات اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی جس کی وجہ سے اتنا ذلت امیز رویہ اختیار کرنے کی ضرورت پیش آئی ہو، اور جو کل ہوا تھا اس نے تو شیما کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ چند روز پیشتر نگار نے دوبارہ شیما سے اس کے گھر کے حالات کے بارے میں بات کی تھی اور حسب سابق اسے بہت مثبت اور اپنے مخصوص انداز میں سمجھایا تھا کہ ان لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دے جو نہ خود خوش رہنا جانتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو خوش رہتے دیکھ سکتے ہیں۔ شیما نے کبھی ایسی باتیں اپنی دوستوں سے نہیں کی تھی، اماں اور آئمہ کا تو ذکر ہی کیا، لیکن یہ روز روز کی کشاکش اب اس کے چہرے سے جھلکنے لگی تھی۔ اس پر اس روز نگار نے خود ہی بات شروع کی۔ شیما، تم مجھ سے لاکھ چھپاؤ لیکن کچھ تو ہے جو تمہارے چہرے سے جھلکنے لگا ہے اور تمہاری شخصیت کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ تم بیٹھے بیٹھے کھو جاتی ہو، تمہارے ماتھے پر شکنی اچھی نہیں لگتی۔ تم مجھے بتاتی کیوں نہیں اب کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں نگار، سچ کچھ بھی نہیں، بس یوں ہی میرا دل سہما سا رہتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے، برا، بہت ہی برا۔ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، مجھے بتاؤ، مجھ سے کہو، اس سے کچھ اور نہ بھی، کم از کم تمہارے دل کا بوجھ تو ہلکا ہو جائے گا۔ نگار، دراصل نظیف کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا ہے۔ امی جان اور نغمانہ باجی تو شروع ہی سے ایسی ہیں، ان کے رویے کو میں نظیف کی محبت میں کسی نہ کسی طرح برداشت کرتی چلی آ رہی تھی، لیکن اب نظیف بھی آہستہ آہستہ بہت مختلف ہو گئے ہیں۔ یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ مجھے کچھ بتاتا بھی تو نہیں کہ میں نے کیا کیا ہے، میں کہاں غلط ہوں۔ لگتا تھا شیما ابھی رو دے گی۔ دیکھو شیما، میں جانتی ہوں تم یہ سب اماں لوگوں سے نہیں کہہ سکتی، انہیں پریشان کرنے سے فائدہ، اور یقیناً تم کسی اور سے کہنا بھی پسند نہیں کرو گی، اس میں تمہاری سبکی ہے۔ اور یوں بھی بظاہر لوگ بہت مہربان ہیں، لیکن کتنے ہیں جو دکھ بانٹ سکتے ہیں؟ جواب میں شیما کی آنکھوں سے ساون برسنے لگا۔ نہیں شیما، ایسے نہیں، تم تو کبھی بھی ایسی نہیں تھی، اور باقی رہے تمہارے گھریلو معاملات تو اس کے ساتھ مطابقت پیدا کرنا سیکھو۔ تم خود کو بدل سکتی ہو، دوسروں کو نہیں، خاص طور پر ان لوگوں کو جنہیں اکثر 98 فارنہائٹ بخار رہتا ہو، وہ جو تبخیر معدہ کے جان لیوا مرض میں مبتلا ہوں۔ شیما نے نگار کے چہرے پر پھیلی مصنوعی فکر مندی کو دیکھا تو بے ساختہ مسکرا دی۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، اس لیے سر اٹھا کر جیو۔ معذرتوں کے ساتھ جینا کوئی جینا نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ تمہیں رلانے پر تلے ہوئے ہیں تو تمہارے پاس مسکرانے کی بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو میں ہوں، نگار نے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اپنے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ شیما کی مسکراہٹ بے ساختہ کہے میں بدل گئی۔ نہیں، یہ مسخرہ پن نہیں ہے، دنیا میں رشتہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے محبت کا، اٹل اور انمٹ، اور دوستی بھی تو محبت ہی کا خوبصورت عکس ہے۔ اس وقت تو شیما نے نگار کی باتوں کو دل میں سمو لیا، لیکن نظیف کی رکھائی اور توہین آمیز رویے سے وہ پھر بہت دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ اس کیفیت میں وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ باہر نظیف کی گاڑی کی آواز آئی۔ دروازہ کھلا اور وہ تیزی سے چلتا ہوا امی جان کے کمرے میں چلا گیا۔ شیما کا دل اچھل کر اس کے حلق میں اٹک گیا۔ نظیف اس وقت اور ایسے، خدا خیر کرے۔ امی جان کے کمرے سے نکل کر نظیف اسی کی طرف آ رہا تھا، پریشان سا۔ شیما، تم جلدی سے تیاری کر لو، ہم لوگ پروفیسر صاحب کے ہاں جا رہے ہیں، نظیف نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ یوں اچانک کیوں؟ خیریت ہے نا؟ ابا، میاں اور اماں تو ٹھیک ہے نا؟ شیما نے گھبراہٹ میں کہا۔ وہ سرمد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کیا؟ شیما چیخی۔ یہی تو تھا جس نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ نصیبہ نے بچوں کے بیگ تیار کیے، شیما نے جیسے تیسے اپنا حلیہ درست کی اور گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے امی جان کو خدا حافظ کہنے کے لیے رکی۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ انہوں نے شیما کی طرف دیکھے بغیر غیر جذباتی انداز میں کہا، نظیف، میں نغمانہ کے انتظار میں ہوں، وہ آتی ہے تو ہم لوگ بھی پہنچتے ہیں۔ امی جان اور نغمانہ باجی بھی آ رہی ہیں۔ نظیف، سرمد ہسپتال میں ہے، وہ کیسا ہے؟ کیا زیادہ پریشانی کی بات ہے؟ شیما نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ گھر پر ہی ہے، نظیف نے دبی زبان میں کہا۔ سفر کیسے کٹا؟ شیما اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ راستے میں اور کوئی بات نہیں ہوئی،
بچے گاڑی میں بیٹھتے ہی سو گئے تھے۔ ایک گمبھیر خاموشی دل کو دہلائے دیے جا رہی تھی۔ شیما نظیف سے تفصیل جاننا چاہتی تھی، لیکن ڈرتی کہ نہ جانے وہ جواب میں کیا کہہ دے، کچھ ایسا جو وہ برداشت نہ کر پائے۔ نظیف بالکل خاموش تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر سرمد گھر پر ہے تو یقیناً معمولی ایکسیڈنٹ ہوگا، پھر نظیف اتنا پریشان کیوں ہے؟ امی جان اور نگمانہ باجی کیوں آ رہی ہیں؟ جب ابا میاں شدید بیمار ہوئے تھے تو انہوں نے خود آنا تو کجا شیما کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی تھی، اور اب اس ادڑ بن میں سفر کٹا۔ جب وہ گھر پہنچے تو باہر 2 ایمبولینس کھڑی تھی، بہت سے لوگ جمع تھے، خاموش اور سر جھکائے ہوئے۔ شامیانے لگائے جا رہے تھے۔ شیما گاڑی سے اتری اور یوں چلنے لگی جیسے خواب کی کیفیت میں ہو۔ وہ کچھ دیکھ نہیں رہی تھی اور جو اسے نظر آ رہا تھا اسے سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ ابا میاں اور سرمد دونوں روڈ ایکسیڈنٹ میں چل بسے تھے۔ وہ تمہارے ہی پاس تو آ رہے تھے، نظیف نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ اللہ رکھی نے شیما کو کہا۔ میرے پاس آ رہے تھے؟ مجھ سے تو کسی نے ذکر نہیں کیا، آپ لوگوں نے بھی اطلاع نہیں کی؟ سرمد اور ابا میاں کو دفن کیا تو شام رات میں تبدیل ہو رہی تھی۔ سرمئی اندھیرا رو رہا تھا۔ ویرانی نے گھر کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ اماں کے کمرے میں شیما اور ایما یوں بیٹھے تھی جیسے جنگل میں راستہ بھول گئی ہوں۔ اماں کو خواب آور ٹیکا لگایا گیا تھا کیونکہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ قبرستان سے واپس آ کر نظیف نے شیما کو باہر بلایا۔ تمہیں خبر ہے بچے اس وقت کہاں ہیں؟ نظیف کے لہجے میں سختی تھی۔ نہیں، انہیں میں نگمانہ باجی کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ انہیں خود سنبھالو، نگمانہ کو تنگ نہ کرو، اسے تو میں مشکلوں سے منا کر لایا ہوں۔ منا کر؟ ہاں منا کر۔ وہ ناراض تھی کہ سرمد کی موت کی اطلاع اسے براہ راست کیوں نہیں دی گئی۔ میرے فون کرنے سے اسے پتہ چلا، اس سے سسرال میں اس کی سبکی ہوئی ہے۔ تو کیا یہ اطلاع اماں یا ایما کو دینی چاہیے تھی؟ شیما نے پوچھا۔ بالکل، وہ نہیں دینا چاہتی تھی تو کم از کم تم ہی خیال کر لیتی۔ امی جان نے اس بات کو بہت محسوس کیا ہے، وہ تو خود بھی نہیں آنا چاہ رہی تھی۔ بہرحال آئندہ احتیاط کرنا۔ شیما کرچی کرچی ہو گئی۔ نظیف حکم سنا کر واپس مردانے میں چلا گیا۔ شیما بمشکل خود کو سنبھالے پاؤں گھسیٹتی کمرے میں واپس آئی تو ایما نے پوچھا، کیا کہہ رہے تھے نظیف بھائی؟ مجھے کہہ رہے تھے خود کو سنبھالو، صدمہ یقیناً بہت بڑا ہے، لیکن اماں اور ایما کا خیال تم ہی کو رکھنا ہے۔ شیما بلک بلک کر رونے لگی۔ ایما، میں اتنی مضبوط کہاں ہوں کہ آپ لوگوں کا خیال رکھ پاؤں؟ میں تو نظیف کی بات سن کر ڈہ گئی ہوں۔ نظیف بھائی صحیح کہہ رہے ہیں آپ ہی، ہم لوگ مضبوط ہوں گے تو اماں کو سنبھال سکیں گے، وقت کا تقاضا یہی ہے۔ ایما نے اسے گلے لگا لیا۔ یہ اتنی سیانی کب سے ہو گئی؟ شیما حیران تھی۔ نگار شیما کو بازو میں لے کر باہر نکل آئی۔ ساتھ والے کمرے میں امی جان نصیبہ سے پاؤں دبوا رہی تھی۔ لگتا تھا انہیں 98 فارنہائٹ بخار چڑھنے والا ہے۔ انہوں نے شیما کو آواز دی، شیما ذرا معلوم کرنا نگمانہ اور اس کے ماموں لوگوں نے کھانا ٹھیک سے کھا لیا ہے، ورنہ اپنی نگرانی میں کھانا بھجوانا۔ یہ لوگ کسی ولیمے میں شرکت کے لیے آئے ہیں؟ نگار تل ملائی۔ میں پوچھ لیتی ہوں، اگر بوفے پہ چلنا چاہیں تو میرے ساتھ چلیں۔ چپ کرو نگار، نظیف کا موڈ پہلے ہی بہت خراب ہے۔ شیما نے دبی زبان میں اسے بتایا کہ نگمانہ ناراض ہے۔ تم نے کیا کہا؟ میں ہوتی تو کہتی کہ کارڈ ابھی چھپے نہیں، ورنہ ضرور بھجوا دیتی۔ کس قدر فضول لوگ ہیں۔ شیما کے آنسو خاموشی سے گر رہے تھے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ لوگ نہ تو کسی کی خوشی کو خوشی رہنے دیتے ہیں اور نہ دکھ کو دکھ۔ ایسے ایسے اعتراضات کرتے ہیں جن کے بارے میں ایک عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنے سخت دل لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں۔ تم کسی کی پرواہ مت کرو، اماں اور ایما کا خیال رکھو، تم لوگوں کے لیے چائے بنا کر لاتی۔ نگار نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ صوبیہ اور شہلا ڈاکٹر یعقوب کے کلینک سے نرس کو ساتھ لے کر آئی تھی، اسے ڈاکٹر صاحب نے بھجوایا تھا۔ اماں کے پاس ہمہ وقت موجود رہے، ان کا بلڈ پریشر نوٹ کرے اور ڈرپ کا دھیان رکھے۔ شیما کے چہرے پر تشکر کی پرچھائیاں تھیں۔ جس ہمدردی کی اسے اس وقت ضرورت تھی وہ غیروں سے مل رہی تھی، اپنوں سے تو نہیں۔ پھر غیروں کی تعریف کیا ہے اور اپنے؟ چاچا فروز، ڈاکٹر یعقوب، اللہ رکھی باجی، نگار، صوبیہ اور شہلا کون ہے؟ اپنے یا غیر؟ نصیبہ بھی امی جان کی وجہ سے مجبور ہے، ورنہ اس کے احساسات میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن یہ بھی ہے کہ سبھی اپنے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تایا ابا بھی تو ہیں۔ انہوں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ میرے سر پر رکھ کر مجھے گلے سے لگایا تو ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولے، لیکن میں ان کے جذبات سمجھ رہی تھی۔ وہی ابا میاں والی ملائمت، وہی بردباری۔ مجھے لگا تھا ابا میاں زندہ ہیں۔ خالو جان، خالہ جان اور فرید کا آسٹریلیا سے مسلسل رابطہ تھا۔ دور بیٹھ کر وہ جتنا خیال رکھ سکتے تھے رکھ رہے تھے۔ چاچا فیروز بمشکل اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھے، محض یہ سوچ کر کہ اب اور کون ہے جو انتظامات دیکھے اور مہمانوں کا خیال رکھے۔ اللہ رکھی کے آنسو خاموشی سے گر رہے تھے، جنہیں وہ بار بار دوپٹے سے صاف کرتی۔
سائے کی طرح بے آواز پھر رہی تھی۔ مہمانوں کے بستر لگواتے لگواتے وہ اماں شیمہ اور آئمہ کو بھی دیکھنے آ جاتی تھی۔ دوسرے رشتہ دار، عزیز و اقارب، ملنے جلنے والے، ہمسائے سبھی اشکبار تھے۔ یہ ایسی موت تھی جس پر بقول شہلا گلیاں دے ککھ بھی روتے ہیں۔ ابا میاں چلے گئے، میں تپتی دوپہر میں ننگے سر ننگے پاؤں صحرا کی آگ اگلتی ریت میں بھٹکتی پھر رہی ہوں، آبلا پا اور بے حال۔ نہ کوئی سراب، نہ نخلستان، نہ دور دور تک کوئی آبادی، نہ چھپر نہ چھاؤں۔ دم پھولا جاتا ہے، جسم بے جان بے روح، ڈار سے بچھڑی ہوئی کونج وانگ کر لوندی، منتاں پاؤندی، ترلے کر دی۔ میرا صاحبان چھن گیا، میری ردا، میری محبت، میرا مان تیرا، ان سب کچھ۔ ابا میاں تو اب ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتے تھے، انہیں سہارے کی ضرورت تھی، لیکن میرے احساس میں وہ میری طاقت تھے۔ بیماری اور بڑھتی عمر کے ساتھ ان کا جسم کمزور پڑ گیا تھا، لیکن ان کی محبت تناور درخت بن گئی تھی، جس پر میرا آشیانہ تھا محفوظ تیز و تند ہوائوں کی زد سے ماورا۔ وہ زندگی کی کڑی دھوپ میں چھتنار پیڑ کا سایہ تھے۔ ساتھ ساتھ چلتے لوگ کیسے راستہ بدل لیتے ہیں اور وقت کے گرد بعد انہیں کہاں اڑا لے جاتے ہیں۔ نہ کوئی راہ گزر، نہ نقش کف پا، نہ نشان منزل۔ سرمد کہاں کھو گیا؟ شہر رفتگاں سے کوئی آئے تو اس کا پتہ پوچھو۔ میرا بھائی، میرا دوست، میرا ماں جایا، کاکا پٹاکا۔ ہوا کی طرح خاموش، لیکن ہمیشہ میرے ارد گرد۔ وہ تو کبھی اتنا غیر ذمہ دار نہ تھا، پھر اس قدر بے اعتنائی کیسے کہ جاتے ہوئے ملا بھی نہیں۔ میں نے کبھی اسے اپنی ذات کے دکھ نہیں بتائے تھے، لیکن اب دل چاہتا ہے کہ وہ ہوتا اس سے کہتی، پر اس نے تو یہ بھی نہ سوچا کہ اماں اس کے بعد کیا کریں گی۔ اس کے جانے سے گھر خالی ہو گیا۔ کہتے ہیں مرد کا جوتا ہی گھر میں آ جائے تو برکت ہو جاتی ہے۔ اس حادثے نے گھر کے دونوں مرد چھین لیے۔ کتنے پیارے رشتے ہیں یہ۔ غلام فریدا میں تاں ان وچھڑی جویں وچھڑی کونج کتاراں۔ آئمہ اور اماں کی حالت ایسی تھی کہ چاہنے کے باوجود شیمہ ان سے یہ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی تھی کہ ابا میاں اور سرمد جب حادثے کا شکار ہوئے تو وہ شیمہ کے ہاں کیوں جا رہے تھے۔ البتہ اللہ رکھی کی منت سماجت کر کے پوچھنے میں کامیاب ہو ہی گئی، لیکن اللہ رکھی نے جو کہا تھا وہ سن کر اسے شدید ذہنی جھٹکا لیا۔ ابا میاں اور سرمد وہاں بلوائے گئے تھے۔ نظیف نے انہیں فون کیا تھا کہ وہ شیمہ سے علیحدگی چاہتا ہے، اس لیے وہ لوگ آ کر اسے لے جائیں۔ سرمد شدید ذہنی دباؤ کے تحت ڈرائیونگ کرتے ہوئے گاڑی پر قابو نہ رکھ سکا اور اس زور سے ایک بس سے ٹکرایا کہ گاڑی پچک کر رہ گئی، اور وہ دونوں، ان کی تو لاشیں بھی اس قابل نہیں رہی تھی کہ شیمہ کو ان کے جانے کا دکھ اور یہ احساس کہ وہ اس کی گھریلو چپکلش کی بھینٹ چڑھ گئے تھے، جیتے جی مار گیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ انہیں قتل کیا گیا اور قاتلہ وہ خود ہے۔ شام کا مل جگا اندھیرا رات کی تاریکی میں بدل رہا تھا۔ شیمہ گھر کے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ آنسو اس کی گالوں سے پھسل کر دامن کو بھگوئے دے رہے تھے۔ نظیف کے قدموں کی چاپ سے وہ چونکی اور آنسو پوچھتے ہوئے اٹھی۔ رونے سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، چہرے سے یاسیت ہویدا تھی۔ نظیف نے اس کی طرف دیکھا اور ناگواری سے بولا، تم اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہیں اور یہ تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ نہیں تو میرا موڈ خراب ہوگا بھلا؟ پھر یہ نحوست ختم کرو، مجھے یہ سب پسند نہیں۔ انداز تحکمہ نہ تھا۔ یہ نحس ہے اور تمہیں ناپسند تو پھر میرا دکھ کون سمجھے گا؟ اوائل سردیوں کے دن تھے، خزاں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، مالی دبے پاؤں لان میں پھر رہا تھا۔ زرد بورے اور قرمزی فال لیوز اس کے پاؤں تلے چرمرا رہے تھے۔ اداس اور بوجھل ہوا درختوں میں جھنڈ میں آہیں بھر رہی تھی۔ کھڑکی کے پٹ کھلے تھے، ملگجی دھوپ اپنی تمازت کھو رہی تھی۔ ملول روشنی کے ساتھ ہی خزاں کے نارنجی، کتھئی اور شعلہ سا زرد رنگ بھی کمرے میں اندر آئے تھے۔ شیمہ آلکسی سے بستر میں لیٹی تھی۔ پچھلے دنوں اسے نہاتے ہوئے سینے میں گلٹی کا احساس ہوا تھا۔ وہ خود تو شاید ڈاکٹر کے پاس جانے کی اتنی جلدی نہ کرتی، کیونکہ ابا میاں اور سرمد کی وفات سے اس کے حواس مختل اور احساس مدمحل ہو کر رہ گیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے نگار سے اس کا ذکر کیا تو وہ اس کے در پہ ہو گئی اور کھینچ کھانچ کر اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ انہوں نے چیک اپ کے بعد کسی اچھے سرجن کو دکھانے کو کہا۔ ڈاکٹر ریاض خان نے اس کی سرنج بایوپسی کی اور رپورٹ دیکھنے کے بعد خاموش سے ہو گئے اور کہنے لگے، ڈی سی صاحب کو ہمراہ لائیے، پھر اس پر گفتگو کریں گے۔ اور دیکھیے مسز نظیف، اس میں ایک دن کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔
شیما کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ سوچ کر ہی پسینہ آ گیا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو گیتی اور ویرو بہت سے سوالیہ نشان اسے پریشان کر رہے تھے۔ ابھی تک اس نے نظیف سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ اس کا شیما کے ساتھ رویہ ایسا تھا کہ آپس میں صلاح مشورے والا ماحول نہیں رہا تھا۔ اس کی طبیعت کے روکھے پن اور کرخت لہجے کی وجہ سے شیما ہمت نہیں کر پائی تھی کہ اس سے بات کرتی، اور اب جب اس نے ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے کی بات کی تو اس نے بڑا فروختگی سے کہا، اور مجھے اب بتایا جا رہا ہے، واہ، میرا خیال ہے میاں بیوی ہونے کے ناطے مجھے اس کا علم پہلے ہونا چاہیے تھا۔ شیما کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ پائی کہ جس دکھ اور کرب کی کیفیت سے میں گزر رہی ہوں اس کا علم تو آپ کو ہے، پھر اس حوالے سے جس پیار، ہمدردی اور توجہ کی مجھے ضرورت ہے کیا آپ وہ دے رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مجھے واقعہ پہلے ذکر کر دینا چاہیے تھا، تو پھر اب کب چل رہے ہیں آپ؟ ہمیشہ کی طرح شیما نے مصالحت کا راستہ اپنایا۔ یہاں تک ہو گیا ہے تو پھر رپورٹ پر بھی بات کر لو، میرا جانا اتنا کیا ضروری ہے؟ نظیف کا رویہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، وہ شیما کے ہر کام میں طریقہ کار کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا رہتا تھا۔ شروع میں تو وہ مزے سے کہہ دیا کرتی تھی کہ ڈی سی صاحب کو سرکاری کاموں میں مین میخ نکالنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ بیوی کو بھی اس سے مستثنیٰ قرار نہیں دیتے، لیکن اب تو ایسا کہنا کسی بڑی مصیبت کو آواز دینے کے مترادف تھا۔ اعتراضات کے انبار میں اصل معاملہ دب کر رہ جاتا۔ رافعہ کی طرح اس کا اعتماد بھی اب ختم ہوتا جا رہا تھا، ہر کام کرنے میں اسے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی، یہ سوچ کر کہ نظیف سے کبھی بھی اس کے درست ہونے کی سند نہیں ملے گی، بلکہ بہت سے اندیکھے نقائص اس کے سامنے آ جائیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب کے ڈکے چھپے اظہار تشویش سے وہ جس ذہنی تناؤ کا شکار تھی، اس حوالے سے اس وقت اس کا دل چاہتا تھا کہ نظیف اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ لیکن شادی کے شروع کے دنوں کے علاوہ اسے اس بات کی حسرت ہی رہی تھی، کتنی ہی ایسی آرزوئیں روزانہ اس کے دل میں دم توڑ دیتی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ساتھ آنے کو کہا ہے، میں تو آج کل بہت مصروف ہوں، کچھ دنوں کے بعد دیکھیں گے۔ آپ کی مصروفیت، شیما کچھ کہتے کہتے رہ گئی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے تو جلد آنے کو کہا ہے، شیما نے آہستگی سے کہا۔ تو پھر تم بتاؤ، استعفیٰ دے دوں؟ نظیف حسب عادت تو تڑاک پر اتر آیا تھا۔ اس رات پھر شیما کا تکیہ بیکتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب نے لفظ کینسر استعمال نہیں کیا تھا، لیکن بین السطور انہوں نے اس کا اظہار کر دیا تھا۔ شیما تو یوں بھی پریشان تھی، اوپر سے نظیف کا بیگانہ پن اسے مارے ہی ڈالے تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس صورتحال میں ابا میاں اور سرمد ہوتے تو وہ اسے مطلوبہ سہارا مل جاتا جس کی اسے اس وقت اشد ضرورت تھی۔ اگلے روز نگار نے اس سے بےتابی سے پوچھا، تم ڈاکٹر صاحب کے پاس گئیں، کیا کہا انہوں نے؟ نہیں، دراصل نظیف بہت مصروف ہیں، 2-3 دن بعد شاید جا سکیں۔ کیا ایسی کون سی مصروفیت ہے جو اس وقت بھی ان کے راستے میں حائل ہے؟ صبح کے خبرنامے میں تو تھا کہ سمندر کی آگ جناب نظیف ہارون مدظ اللہ کی مدد کے بغیر ہی بجھا لی گئی ہے۔ خیر چھوڑو انہیں، ہم خود چلتے ہیں، ایسا کیا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا؟ یہ بات نہیں ہے نگار، تمہیں اندازہ نہیں ہے، اگر یہ وہی معاملہ ہے جو میں سمجھی ہوں تو پھر مجھے سارا وقت نظیف کے ساتھ کی ضرورت ہوگی۔ اس کا علاج بہت لمبا، کھٹن اور مہنگا ہے، اور نظیف اس مرحلہ پر ہی ناراض ہو گئے تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ ابا میاں اور سرمد کے جانے سے اماں اور آئمہ بھی بے دست و پا ہو گئی ہیں، میں بہت مشکل میں ہوں، پلیز نگار، تھوڑا انتظار کرنے میں کیا حرج ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرو یار۔ نگار نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور خاموش ہو گئی، پھر اس نے شیما کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ رات بہائے جانے والے آنسوؤں سے شیما کے درد کی تشفی نہیں ہوئی تھی، اب پھر اس کی گالوں پر خاموشی سے بہنے لگے۔ شام کو نظیف نے اچانک گھر آ کر اسے ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا تو شیما نے سوچا، میں تو یوں ہی بدگمان ہو جاتی ہوں، نظیف اب بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں، بس ان کی مصروفیت۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے وہی کہا جو متوقع تھا، اسے بریسٹ کینسر تھا۔ شیما دک سے رہ گئی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دماغ میں چیونٹیاں ریگ رہی ہیں۔ اس کا دل کانوں میں دھڑک رہا تھا، اسے ڈر تھا کہیں وہ چیخنا نہ شروع کر دے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ آنکھیں بند کر کے کرسی سے سر ٹکائے خاموش بیٹھی رہی۔ اس کا بے طرح دل چاہا کہ یہ سب محض ایک ڈراؤنا خواب ہو، لیکن وہ جانتی تھی کہ پچھلے کچھ عرصہ سے اس کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا تھا جو اس نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا علاج ممکن ہے؟ کیا میں صحت یاب ہو جاؤں گی؟ شیما نے ڈرتے ڈرتے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا۔ جی مسز نظیف، ابتدائی مرحلے میں معلوم ہو جائے تو ممکن ہے۔ کینسر کے علاج میں اگرچہ کافی ترقی ہو چکی ہے اور اس سلسلہ میں نئی ادویات اور ایجادات سامنے آ چکی ہیں، پھر بھی عام لوگوں میں یہ تصور ابھی قائم ہے کہ کینسر کے علاج کے سلسلہ میں اگر کچھ کیا جا سکتا ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی لیے تو کینسر نام ہی ہوش اڑا دینے والی بیماری کا ہے۔
डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, और मेरी बीमारी किस मरहले में है? फिक्र न कीजिए, ये इब्तदाई मरहला में ही है। इसमें बाकायदगी से इलाज पूरा किया जाएगा तो इंशाअल्लाह हम इस पर काबू पा लेंगे। डॉक्टर साहब का लहजा हौसला दिलाने वाला था। आप मसरूफ़ हैं, लेकिन क्या आप इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएंगे? जी जी, क्यों नहीं, ये आपके इलाज का हिस्सा है। हम सभी मरीज़ों को उनकी समझ बूझ के मुताबिक बताने की कोशिश करते हैं। आप तालीम याफ्ता हैं, इसे बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। कैंसर तमाम उम्र के लोगों पर हमला आवर हो सकता है। मर्द, औरत और बच्चे सभी इसमें शामिल हैं। यह जिस्म के किसी भी हिस्से में शुरू हो सकता है। इसकी अलामत कभी कभार इतनी वाज़ेह और साफ नहीं होती। इस सूरत में इसकी मौजूदगी का इल्म देर से हो सकता है, तब यह बहुत ख़तरनाक होता है। डॉक्टर साहब आम फहम अंदाज में मालूमात दे रहे थे। इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी ज़्यादातर वजूहात अभी नामालूम हैं। उन्हीं बातों की बिना पर उसे एक मूजी मर्ज समझा जाता है। लेकिन मैं ज़ोर देकर कहूँगा कि बदहवास होने की कतई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब ये मेडिकल साइंस के नरगे में आ चुका है। डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। नज़ीफ खामोशी से गुफ्तगू सुन रहा था, और अगर इब्तदाई मरहला में उसकी तशख़ीस हो जाए तो इलाज मुमकिन है। और अब बेशुमार लोग इलाज के बाद लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनमें इस बीमारी की कोई नई अलामत ज़ाहिर नहीं हुई हैं। शीमा ने कदरे सुकून महसूस किया। उसकी वजूहात के बारे में की जाने वाली तहकीक अभी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सिगरेट नोशी, पान, माहौलियाती आलूदगी और नफसियाती दबाव उसकी वजह बन सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा तफसील इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपका हल्का काफ़ी वसी है। आपकी कोलीग्स, तालबात, डीसी साहब का हल्का अहबाब और लेडीज़ क्लब वगैरह में आप ख़वातीन को इब्तदाई मालूमात दे सकती हैं। आप सही कह रहे हैं, शीमा ने डॉक्टर साहब की तायद की। जिस्म में तमाम टिश्यूज़ बाफ्तें आम तौर पर बढ़ते रहते हैं और सेल तकसीम दर तकसीम होते रहते हैं। इससे ज़ख्म बढ़ते और जल्द के नए परत बनते हैं। ये अमल ज़रूरत के मुताबिक काम करने के बाद खुद ब खुद रुक जाता है, लेकिन जब ये बेकाबू हो जाए तो उसी को कैंसर कहते हैं, जिसमें खलियात बेकायदा और बेतरतीब तरीके से तकसीम होते चले जाते हैं। ये बेकाबू तकसीम मुख्तलिफ अज़ा को घेर लेती है और उनके काम में दखल अंदाजी करती है। फिर यही सेल खून की नालियों में शामिल हो जाते हैं और जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में कैंसर की वजह बनते हैं, और वहाँ पर एक गिल्टी नमूदार होती है, जैसी कि आपने अपने सीने में महसूस की। शीमा डॉक्टर साहब के लफ्ज़ को गौर से सुन रही थी। लेकिन सभी गिल्टियाँ सरतान ज़दा नहीं होती। आम गिल्टी को गैर कैंसर ज़दा कहते हैं, और दोनों का फ़र्क सिर्फ मखसूस टेस्ट से मालूम किया जा सकता है, जैसा कि आपकी रिपोर्ट मेरे सामने है। वापसी पर दोनों खामोश बैठे रहे। आंसू ज़ब्त करने की कोशिश में शीमा बेहाल हुई जा रही थी, क्योंकि ड्राइवर के सामने वो कमज़ोरी का इज़हार नहीं करना चाहती थी। लेकिन घर आकर ज़ब्त के बंधन टूट गए। उसका दिल चाहा कि नज़ीफ उसे अपनी बाहों में लेकर उसे इस मुसीबत से निपटने का हौसला दे दे और वो बेफिक्र हो जाए। वो उससे कहे कि शीमा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें सेहतयाब होना है मेरे लिए। काफ़ी महंगा इलाज है, लेकिन अब करवाना तो है। नज़ीफ ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा। अच्छा, तो ये खामोशी अखराजात की परेशानी में है। अगले रोज़ उसका ऑपरेशन था। रात को उसने अम्मी जान को बताया। उन्होंने ज़ोर से हंकारा भरा। हाँ, मुझे नज़ीफ ने बताया है, कह रहा था बहुत महंगा इलाज है। महंगा इलाज? शीमा दिल महसूस कर रह गई। उसके पास अगर बैंक में रकम होती तो वो इन लोगों की इस तशवीश को दूर कर देती, लेकिन उसकी तनख्वाह तो साथ साथ ही खर्च हो जाती थी, और जब कभी उसे ज़रूरत होती और वो नज़ीफ से कहती तो वो रिखाई से जवाब देता, फ़िलहाल आप कुछ बंदोबस्त कर लें, बाद में मैं आपको अदा कर दूँगा। लेकिन चूँकि इस बात की वजाहत शीमा ने कभी नहीं चाही थी, इसलिए वो बात कभी ना आती। नज़ीफ का दूसरा बंदा टका जवाब ये होता, मेरे पास तो नहीं है, देखें कुछ करते हैं। लेकिन बात की तरह कुछ की भी नौबत ना आती। ये अलग बात कि शीमा से छुपाए जाने के बावजूद उसे अंदाज़ा हो जाता कि एक बड़ी रकम नज़ीफ के मामू लोगों को भिजवाई गई है किसी अशद ज़रूरत के सिलसिले में। और अगर कभी शीमा डरते डरते नज़ीफ से गिला करती तो वो जले हुए लहजे में जवाब देता, मैं तो यही कर सकता हूँ। शीमा कहना पाती कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। क्या मैं आपको अपने ननहाल की दमे दरमे सुखने खिदमत करते नहीं देखती? और अब इन लोगों को महंगे इलाज की फ़िक्र है। ये किसी ने नहीं सोचा कि इनके बच्चों की माँ बीमार है। इस भयानक बीमारी का अफरियत उसे निकल जाए तो गीती और वीरू का क्या होगा? मज़ीद सोचने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसने नगमाना बाजी को फ़ोन किया, ये सोच कर कि कहीं वो दोबारा नाराज़ ना हो जाए कि मुझे बाकायदा इतला क्यों नहीं दी गई, और इस उम्मीद पर भी कि वो उसके साथ हस्पताल रहने को कहेंगी। लेकिन उन्होंने फ़ौरन उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
میری تو اپنی طبیعت بہت خراب ہے، تبخیر معدہ نے بے حال کر رکھا ہے۔ میں تو امی جان سے کہنے ہی والی تھی کہ چند روز کے لیے میرے پاس آ جائے، میری طبیعت بہت گھبراتی ہے، ذرا ان سے بات کروانا، میں انہیں کہوں کہ صبح ہی آ جائیں۔ اس کے بعد اس نے ایما کو فون کیا، وہ بری طرح گھبرا گئی۔ آپی یہ کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ایما، تم پریشان نہ ہو اور نہ ہی اماں کو خبر ہونے دینا۔ کل صبح آ کر تم گیتی اور ویرو کو لے جاؤ، چند دن تمہارے پاس رہیں گی، اماں اسے میری مصروفیت کا کوئی بہانہ بنا دینا۔ پھر اس نے نگار کو فون کیا کہ وہ اس سے پہلے کہ وہ اس تشویش کا اظہار کرتی کہ اس کے پاس ہسپتال میں کون ہوگا، نگار نے کہا میں تمہارے پاس رہوں گی ہسپتال میں، 1 ہفتے کی چھٹی لے لیتی ہوں، زیادہ کی ضرورت ہوگی تو دوبارہ لے لوں گی۔ شہلا اور صوبیہ باری باری آتی رہیں گی، اور دیکھو تم پریشان مت ہونا، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے گا۔ بچوں کو ایما کے پاس بھیج دو، چیک میں صوبیہ کو دے آؤں گی، وہ صبح کیش کروا کے لے آئے گی۔ اور دیکھو ایک بار پھر کہہ رہی ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ پریشان تو وہ ہوں جو ایسی صورتحال میں اکیلے ہوں، اور تم ہرگز اکیلی نہیں ہو، اور باہمت بھی ہو۔ صبح مجھے تمہارا ہنستا ہوا چہرہ نظر آئے، ٹھیک ہے نا؟ نگار نے اس کی بہت بڑی پریشانی دور کر دی تھی۔ گیتی اور ویرو سو گئے تو شیما ان کے کمرے میں گئی۔ نصیبہ نماز پڑھ رہی تھی، اس نے جائے نماز سے اٹھ کر اسے پھونک ماری اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ شیما اس کے گلے لگ کر پھوٹ کر رونے لگی۔ جاگتے میں بچوں کے سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر گیتی جو سوال کرتی ان کا جواب دینا بہت مشکل تھا۔ وہ تو ابا میاں اور سرمت کو یاد کر کے بھی ان کے سامنے کبھی نہیں روتی تھی۔ آج بھی وہ کم حوصلگی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہیں پیار کر کے وہ کمرے میں واپس آئی تو نظیف گہری نیند سو رہا تھا۔ یہ میری زندگی کا ساتھی ہے۔ صبح شیما سو کر اٹھی تو بے چین تھی۔ رات بھی بار بار اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اور سوچوں کے بھوت اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگتے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ بڑی دیر تک جائے نماز پر بیٹھی دعا کرتی رہی، اور جب اٹھی تو مطمئن تھی۔ معاملات خدا پر چھوڑ دیے جائیں تو دل کو بڑی حد تک ڈارس ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہوتا ہے اس کو روکا یا بڑھایا نہیں جا سکتا۔ یہ سوچنے کے بعد وہ سنبھل گئی۔ یوں بھی فوری صدمے سے وہ گزر چکی تھی اور آنسو بہا دینے سے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ کسے پریشان کرے، بچوں کو، اماں یا ایما کو، اپنی دوستوں کو، چچا فیروز، اللہ رکھی، نصیبہ کو، کس کو؟ باقی تو پریشان تھے ہی نہیں تو وہ ان کے لیے کیا فکر مند ہوتی۔ بچوں کو تیاری مکمل کرنے کے بعد شیما نے اپنا بیگ تیار کیا، بچوں کو ناشتہ کروایا۔ اتنی دیر میں آئمہ اور اللہ رکھی آ گئی۔ آئمہ کا رنگ اڑا ہوا تھا، اللہ رکھی کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ دونوں ہی منہ سے کچھ نہ بولی، لیکن ان کے احساسات شیما پر عیاں تھے۔ ارے تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ سفر تو خیریت سے گزرا، اور تم دونوں کیوں آ گئیں؟ اماں کو اکیلے کیوں چھوڑا؟ شیما نے بہت سے سوالات یکدم داغ دی اور کھلکھلا کر ہنسی۔ دونوں ہی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا اور لوگ بیمار نہیں پڑتے ہیں؟ میں نے کیا دنیا سے انوکھا کام کیا ہے؟ شیما پھر ہنسی۔ شیما کی اس بے وقت ہنسی نے ان دونوں کو دکھی کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ شیما اس وقت پریشانی پر ہنسی کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں۔ بچے جب دادی اماں کو خدا حافظ کہنے کے لیے گئے تو انہوں نے شیما سے کہا، انہیں بھیج کر اچھا کر رہی ہو، میں تو نگمانہ کے ہاں چلی جاؤں گی، وہ گھر پر اکیلے رہتے۔ ایما اور اللہ رکھی چائے پی چکی تو شیما نے کہا، لو ایما بچوں کو ساتھ لو اور چلو، مجھے ہسپتال جانے کے لیے تیار ہونا ہے۔ اللہ رکھی باجی، اماں کو کچھ معلوم نہ پڑے، دھیان رکھے گا۔ لیکن میں تو نہیں جا رہی، میں تمہارے پاس ہسپتال میں رکوں گی۔ ہم اماں کو یہی بتا کر آئی ہیں کہ تمہارے گھر میں بہت سے مہمان آ رہے ہیں، اس لیے تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔ نہیں باجی، آپ بیگم صاحبہ اسے رکنے دیں، میں آپ کے ساتھ ہسپتال چلتی، لیکن بڑی بی بی جی اجازت نہیں دیں گے۔ ویسے بھی آپ کے لیے پرہیزی اور باقی لوگوں کا کھانا ہسپتال بھجواؤں گی۔ نصیبہ نے بڑی ذمہ داری سے صورتحال کے مطابق اپنا فیصلہ دے دیا تھا۔ ایما نے طے کیے ہوئے کافی زیادہ نوٹ چپکے سے اس کی مٹھی میں تھما دیے۔ یہ کیا؟ میری بڑی نہ بنو بیٹا، شیما نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ اگر اماں کو معلوم ہوتا تو وہ یہی کرتی، ایما نے آنکھیں بھر آنے والے آنسوؤں کو بمشکل پیتے ہوئے کہا۔ بچوں کے جانے کے بعد شیما خود تیار ہوئی۔ گہرے گلابی اور براؤن پرنٹ کا سوٹ پہنا، بال خشک ہونے کے لیے کوڑے چھوڑے ہوئے تھے جو اس کے گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ لپسٹک اور خوشبو لگا کر وہ کمرے سے باہر آئی تو لگتا تھا کسی پارٹی میں جا رہی ہے۔ امی جان سے ملنے گئی تو وہ حسب توقع 98 فارنہائٹ بخار میں مبتلا ہو چکی تھی اور چادر سر سے پاؤں تک اوڑھے ہوئے تھی۔ شیما کے قدموں کی آہٹ سن کر بھی انہوں نے چادر نہیں ہٹائی تو اسے مجبوراً آواز دینا پڑی، امی جان میں خدا حافظ کہنے کے لیے آئی ہوں، ہسپتال جا رہی ہوں، دعا کیجیے گا۔ میری تو خود طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رات سو نہیں پائی، نگمانہ کے فون نے مجھے پریشان کر دیا تھا، یہ تبخیر معدہ بہت برا مرض ہے۔ نظیف کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ آپ ہسپتال پہنچے، میں آپریشن سے پہلے پہنچ جاؤں گا، اس نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر شیما سے کہا۔
شیما ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر تیزی سے باہر نکلی۔ ڈرائیور بیگ لے جا چکا تھا، اللہ رکھی گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بالکل خالی الذہن تھی، نہ کچھ سوچ رہی تھی اور نہ ہی کچھ سوچنا چاہتی تھی۔ ہسپتال کے استقبالیہ کے پاس نگار، صوبیہ اور شہلا منتظر تھی۔ شیما کا چہرہ حشاش بشاش تھا۔ اتنے پیارے لوگوں کو وہ بالکل پریشان نہیں ہونے دے گی، شیما نے دل ہی دل میں اپنے عزم کو دہرایا۔ تم تو یوں سجی بنی ہو جیسے کسی کافی پارٹی میں شرکت کے لیے آئی ہو، شہلا نے کہا۔ ویسے بھی حسن بیمار کچھ زیادہ ہی دمک رہا ہے، شعلہ جوالا لپسٹک، سحر آنکھوں کے بھاری پپوٹے۔ تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ، ٹھیک سے سوئی نہیں ہو یا روتی رہی ہو؟ بہرحال بہت اچھی لگ رہی ہو، دعا ہے ڈاکٹر صاحب تمہارے بجائے آپریشن پر زیادہ توجہ دے۔ نگار نے حسب عادت لمبی بات کی۔ بات یہ ہے دوستوں کہ جس تج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ شیما نے لہک لہک کر شعر پڑھا۔ فیض کے شعر کی کیا بات ہے، لیکن بہن کسی مقتل وقتل میں نہیں جا رہی آپ، لہٰذا یہ ڈرامہ بازی اور توجہ حاصل کرنے کا یہ بہت ہی عامیانہ طریقہ نامنظور، نگار نے کہا۔ شیما نے آئمہ کی دی گئی رقم اسی انداز سے چپکے سے نگار کے ہاتھ میں تھما دی۔ آخ ہاں، تو ڈی سی صاحب نے آخر کار تمہارے ہاتھ میں اتنی بڑی رقم دے ہی دی، تمہیں آپریشن بہت بہت مبارک ہو۔ فضول نہیں، یہ تو صبح آئمہ دے کر گئی ہے، شیما نے وضاحت کی۔ میں بھی کہوں یہ ایک دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ انڈے پہ ہاتھی کھڑا ہو گیا۔ اچھا تو ڈی سی صاحب نے کہا ہوگا، بیگم صاحبہ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، آپ خرچ کر لیجئے گا، بعد میں دے دوں گا۔ اور آپ قربان ہو گئی ہوں گی کہ نظیف کو میرا کتنا خیال ہے۔ میری مانو تو اب اس آپریشن کو 2 ہاتھ مار لو اور پھر اس کے بعد کے بارے میں معلومات کرو کہ یہ آج تک آئی کیوں نہیں اور آئندہ بھی آنے کا امکان ہے یا نہیں، نگار نے جلے دل سے کہا۔ ہسپتال کا عملہ ڈپٹی کمشنر کی خاطرداری اس کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا، اس میں ڈی سی صاحب کے آ جانے سے اور شدت آ گئی۔ نظیف کو اکیلے آتے دیکھ کر نگار نے آہستگی سے کہا، تمہاری ساس محترمہ نہیں آئی؟ تمہاری ننند کو پھر سے اس مہلک بیماری نے تو نہیں آن لیا؟ کیا بھلا سا نام ہے اس کا؟ تبخیر معدہ۔ شیما کے منع کرنے کے باوجود اسے وہیل چیئر پر بٹھایا گیا۔ آپریشن تھیٹر کے لباس، ہلکے آسمانی رنگ کے پاجامے اور اوپن شرٹ میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ نگار نے کہا، تم خیریت سے واپس آؤ تو پھر تمہارے لیے ایسا ہی ایک لباس کالج کے لیے بھی بنوایا جائے گا، بہت بھلا لگ رہا ہے۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے پر نظیف نے شیما کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستگی سے دبایا تو شیما نے ممنون نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور ہولے سے کہا، بچوں کا خیال رکھیے گا۔ پھر وہ مڑے کر دیکھے بغیر اندر داخل ہو گئی۔ آپریشن ٹیبل پر لیٹ کر اس نے سب کچھ خدا کے سپرد کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ پھر جب آنکھ کھلی تو وہ اسپتال کے کمرے میں تھی۔ نگار، شہلا اور اللہ رکھی اس کے گرد موجود تھی اور بے تابی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شہلا ڈاکٹر صاحب کو بتانے چلی گئی کہ شیما کو ہوش آ گیا ہے۔ اللہ رکھی نے ساری صورتیں جو وہ اس وقت پڑھ رہی تھی اس کے چہرے پر پھونکی اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ شیما نے ممنون نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور نقیہ لہجے میں کہا، نگار، آئمہ کو فون کر دینا کہ میں خیریت سے ہوں، اور آج اس کے آپریشن کو 10 روز ہو گئے تھے۔ آئمہ بچوں کو واپس چھوڑ گئی تھی، اللہ رکھی واپس جا چکی تھی۔ اس کی پرنسپل صاحبہ اور کولیگز بلا کے سارا عملہ باری باری ہسپتال میں اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آئے تھے۔ نگار، شہلا اور صوبیہ باقاعدگی سے فون پر اس سے بات کرتی رہتی تھی۔ ہسپتال میں جس طرح سے انہوں نے اس کا خیال رکھا تھا وہ خود کو بہت توانا محسوس کر رہی تھی۔ نظیف کے ننہال والوں نے جو شیما سے اس قدر خاطرداریاں کرواتے رہے تھے، جان کر دیکھنے کی بھی تکلیف گوارا نہیں کی تھی۔ البتہ امی جان اور نگمانہ ایک بار ہسپتال آئی تھی، وہ بھی بہت رسمی طریقے سے۔ امی جان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بہت مایوس لہجے میں کہا تھا، نہیں بخار نہیں ہے۔ اس پر نگار بڑبڑائی، تبخیر معدہ بھی نہیں ہے، 98 فارنہائٹ بخار بھی نہیں ہے، یہی تو 2 کام کی بیماریاں ہیں دنیا میں۔ کینسر کا کیا ہے، وہ تو ہمہ شمہ کو اکثر ہوا ہی رہتا ہے۔ شہلا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ گھر کی روزمرہ کی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ نظیف کی مصروفیت، امی جان کی پس پردہ موسیقی، بچوں کی کلکلاریاں اور امی جان سے چھپتے چھپاتے نصیبہ کی شیما کے لیے خاطرداریاں، اور شیما سوچ رہی تھی کہ جیسے ہی ڈاکٹر صاحب اجازت دیں گے وہ کالج جانا شروع کر دے گی۔ شیما اپنی سوچوں میں گم تھی کہ نصیبہ کمرے میں آئی اور بتایا کہ ADCG اس کی مزاج پرسی کے لیے آئی ہیں۔ شیما ابھی تک ان بیگمات سے مانوس نہیں ہو پائی تھی۔ اتھلا پن، مصنوعی رویہ اور بلا وجہ کی نمائش اسے ہضم نہیں ہوتی تھی۔ لیکن قہر درویش برجانے درویش اس نے نصیبہ سے کہا وہ انہیں بیڈ روم میں ہی لے آئے۔ شیما ابھی بمشکل اٹھ کر کھڑی ہی ہوئی تھی کہ بیگم ADCG نے اس زور سے معانقہ کیا کہ آپریشن کا تازہ زخم بلبلا اٹھا۔
ساتھ ہی انہوں نے دائیں دائیں رونا شروع کر دی۔ اب شیما کی حالت دید نہیں تھی کہ اپنے زخم کو سہلائے یا اپنے تیماردار کو بہلائے۔ کمرے کی تنی ہوئی فضا میں اس وقت تھوڑی سی کمی واقع ہوئی جب نصیبہ کولڈ ڈرنک کے کھنکتے گلاس لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ شیما نے بیگم ADCG کی اشکشوئی کے لیے جلدی سے ٹیشو پیپر کا ڈبہ بڑھایا۔ ان کے حواس بجا ہونے میں کولڈ ڈرنک نے کافی ہاتھ پٹایا تھا۔ وہ صوفے پر شیما کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ شیما کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پیار کیا اور اسے فکر مند ہونے سے بچانے کے لیے اپنی کسی ملنے والی کا قصہ سنانا شروع کیا۔ بس یوں سمجھ لیجیے مسز نظیف کہ آپ والا ہی کیس ہے۔ پہلے انہیں چھاتی میں گلٹی محسوس ہوئی، آپریشن ہوا، پھر بجلی لگتی رہی، ٹیکوں کا کورس بھی مکمل ہو گیا، بال اتر گئے، بہرحال وہ ٹھیک ہو گئی۔ شیما نے اطمینان کا سانس لیا ہی تھا کہ مسز ADCG گلوگیر آواز میں دوبارہ شروع ہو گئی۔ لیکن اب کینسر ان کی ریڑھ کی ہڈی میں جم گیا ہے، بہت پریشان ہے۔ ایک دن مجھے خاص طور پر پیغام بھیج کر بلوایا تھا، کہہ رہی تھی مل لو بہن، چند دن کی مہمان ہے۔ بات ختم کرتے ہی انہوں نے دوبارہ چہکوں پھینکوں رونا شروع کر دیا۔ مجھے آپ کی بہت فکر ہے، آپ کے بچے تو ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ پتہ نہیں انہیں کیوں یقین ہو گیا تھا کہ شیما کا کینسر بھی جلد ہی اس کی ریڑھ میں منتقل ہونے والا ہے۔ شیما کو اپنا تتو تھمبو کر کے سنبھالا ہوا حوصلہ زمین بوس ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ شیما کی کیمو تھراپی ختم ہو گئی تھی اور اب 15 دن کا وقفہ دینے کے بعد ریڈیو تھراپی شروع ہونے والی تھی۔ آج پہلا دن تھا۔ وہ مقررہ وقت پر پہنچ گئی تھی لیکن ڈاکٹرز کی میٹنگ جاری تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں اکیلے بیٹھنے سے اسے تھوڑی دیر بعد ہی وحشت ہونے لگی، اس لیے وہ انتظار گاہ میں آن بیٹھی۔ بہت سی خواتین جن کی ریڈیو تھراپی شروع تھی اپنی باری کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ سبھی تقریباً ایک سے حلیے والی خواتین، اسٹیرائڈ کھانے کی وجہ سے پھولا ہوا چہرہ، بدا جسم، کیمو تھراپی سے جلی ہوئی رنگت، سر کے بال غائب، پسمردہ اور نڈھال۔ سبھی نے بہت ماہرانہ اور ڈاکٹرانہ انداز میں اس کی خیریت معلوم کی اور مختلف استفسار کیے۔ جسم کے کس حصے کا کینسر ہے، علاج کس مرحلے میں ہے، دل کتنا متلاتا ہے، میاں اور سسرال والوں کا رویہ کیسا ہے، اور پھر اس طرح سے شامل گفتگو کرنے کے بعد سب نے اپنی اپنی داستان سنانا شروع کی۔ میرے چاچے کے پنڈ، چچا کے گاؤں، کس سکینہ کو بھی چھاتی کا کینسر تھا، وہ میرے پیچھے پڑی رہتی تھی کہ تو نے آپریشن کیوں کروایا، تیرا تو ایک پاسا ویسے ہی پدرا ہو گیا ہے، اس کے بندے نے تو اسے آپریشن کروانے ہی نہیں دیا، کہتا تھا یہی تو عورت کی زینت ہے، اور ڈاکٹر تو کسائی ہیں، اللہ ان کے بس کسی کو نہ ڈالے۔ بس وہ تو دیسی علاج ہی کرتی رہی، نیم کے پتے اور نمولیاں چھاؤں میں سکھا کر گوکے گھی میں تل لیتی تھی، پھر انہیں شہد میں ملا کر گولیاں بنا لیتی تھی، کہتی تھی شہد میں بڑی شفا ہے جی، اسی لیے وہ نہار منہ پانی کے ساتھ کھاتی رہی۔ پرسوں اس کے کل تھے، میں نے تو یہاں آنا تھا، جا ہی نہیں سکی۔ سنا ہے اس کا بندہ میت پر داڑے مار مار کر رو رہا تھا، کہتا تھا اگر چھوڑ کر ہی جانا تھا تو اتنا پیار کیوں پایا سی۔ اب بے غیرت کو پیار یاد آ رہا ہے۔ خاتون کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بے غیرت کا گلا دبا دیتی۔ پھر ذرا دور بیٹھی سانولی عورت جس کے چہرے پر چھائیوں نے نقش و نگار بنا رکھے تھے نے بتانا شروع کیا، میری چھوٹی بہن کو بھی یہی مرض تھا، مک گئی بیچاری، اس کا خاندان بہت ظالم ہے، علاج ہی نہیں کروایا۔ ڈڈواں دی پینسری تے بے عقلاندہ ٹبر، 5 سیر مینڈک اور بے عقل خاندان ایک برابر ہوتے ہیں۔ نہ عقل نہ موت، میری بہن اندر پا کے مار دی، بغیر علاج کروائے گھر میں رکھ کر ختم کر دی۔ میں تو تب سے ٹو ٹا کر دیکھتی رہی۔ میرا بندہ تو کہتا تھا وہمن ہے، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور میرے بندے نے بھی وہی کیا جو میری بہن کے قسم نے کیا تھا، مانتا ہی نہیں تھا، پر میں نے تو آپریشن کرا لیا بزور ہو کر۔ اللہ بھلا کرے یہ اسپتال بنانے والوں کا، ورنہ میری کون سی پسلی تھی اتنا بڑا کام کرنے کی۔ پر میرا بندہ تو تب سے میرے نیڑے نہیں لگا، کہتا ہے میں نے خسرے کے ساتھ بیاہ تو نہیں کیا تھا نا۔ ٹھنڈی سانس بھرنے کے بعد دوبارہ اور پھر شروع ہو گئی، پر میں بھی بڑی ڈیٹ ہوں، شکر ہے رب سونے کا۔ ڈاکٹر کہتا ہے مجھے صحت ہو جائے گی، خیر سے بچے تو پال ہی رہی ہوں، مرد کا کیا ہے، وہ تو ویسے ہی بننے بننے پھرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں زندگی ایک ہی بار ہے، میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہوں، وہ اپنے ٹھر کہیں اور پورے کر لے۔ بیگم صاحب آپ کے ساتھ تو آپ کے میاں کا وہار ٹھیک ہے نا؟ پر وہ تو میں نے ایسے ہی پوچھ لیا، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کا ان باتوں سے کیا مطلب؟ شیما جواباً مسکرا دی، ان باتوں سے کس کا مطلب نہیں ہوتا۔ دوسرے کونے میں بیٹھی ہوئی ایک عورت بولی، جب میرا بڑا کاکا ہونے والا تھا تو میری طبیعت بہت خراب تھی، ڈاکٹر نے کتنے ہی ٹیکے لگائے تھے، ٹیکہ لگوانے کے بعد میں وہیں ڈاکٹر کی دکان پر ہی بیٹھ کر بوتل پی کر گھر آتی تھی، خرچہ تو وادو ہو جاتا تھا، لیکن یہ اونتری
तीखे वाली बोतल ठंड बहुत डालती थी, पर अब तो शायद बोतलों में असर ही नहीं रहा। इन टीकों के बाद जो मर्जी कर लो, आग ही लगी रहती है। सगों एक दिन मैंने इतना महंगा मौसमी के जूस का गिलास भी पिया, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर भी मैंने बड़ी हिम्मत करके पूरे टीके लगवाए हैं, क्योंकि मेरे सामने तो मेरे अब्बे की स्टोरी है। मेरा बाप दफ्तर में नौकरी करता था, उसको रिटायर होने के बाद टीबी हो गई थी। डॉक्टर के कहने पर उसने एक्सरा भी करवा लिया था। फिर उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। तांगे से उतरकर डॉक्टर की दुकान में जाने लगा तो तांगे वाले ने पूछा, यहाँ क्यों आए हो? अब्बे ने बताया कि मुझे टीबी हो गई है, डॉक्टर ने एक्सरा करने को कहा था, वो लेकर आया हूँ। तो तांगे वाला कहने लगा, ज़रा मुझे भी एक्सरा दिखाओ। अब्बे ने उसे दिया तो उसने सूरज की तरफ करके उसे अच्छी तरह देखा और कहने लगा, केड़ा बहन, डॉक्टर कहता है तुझे टीबी है, जा अपने घर जा, पैसे बर्बाद ना कर। अब्बा जनती वहीं से वापस आ गया, लेकिन कब्र में जाने तक लोगड़ की आग की तरह दहकता ही रहा। एक चौड़े चिकले और मुतमिन चेहरे वाली औरत कहने लगी, सारी तरह के लोग हैं जी, मेरा खामन तो जीन जो का मेरा बहुत ख्याल रखता है, मेरे इलाज का, मेरे खाने पीने का, आराम का। कहता है तेरे साथ ही ये घर है और तेरे साथ ही बच्चे हैं, मैं तो कमा कर ला सकता हूँ, बाकी तेरा काम है जो उनको संभाल लेती है। रिश्तेदारों के आना जाना, लेना देना, रीत रिवाज, ईद शबरात, सब तुझे ही पता है, मर्द को क्या पता इन बातों का। इस खातून के लहजे में सुकून और शुक्रगुजारी थी। एक दिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। इस दिन तो बड़ा ही परेशान हुआ। कहने लगा, मुसरत तुझे कुछ ना हो, मैं घर में दाखिल होता हूँ तो कहता हूँ, फलक शेर की माँ किधर है? बड़ी मौजदारी है, बड़ा आराम है, अल्लाह तुझे ज़िंदगी दे, वरना तो और 2 साल को फलक शेर को ब्याह दे तो उसने कहा करना है, अब्बा ज़रा खंग करा, तेरी बहू काम शाम करती फिर रही होती है। वो कहता है, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे ज़्यादा बातों का पता नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ कि मुझे अपनी बीवी की ज़िंदगी चाहिए, मेरा घर आबाद रहे, मेरे बच्चों के सर पर माँ का साया सलामत रहे, मैं तेरा हूँ और तू मेरी, ये घर हमारा घर है, ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये साथ किसी और के साथ हो सकता है भला? मैंने कहा, बड़ी मेहरबानी है तेरी जो इस बीमारी में मेरा साथ दे रहा है। तो कहने लगा, मैं कोई तेरे पर एहसान कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तू मुझे छोड़ देती। बड़ी नसीबों वाली है तू बहन। एक खातून ने जो मारे निकाहत के फर्श पर टांगे समेट कर लेटी हुई थी, ठंडी सांस भरकर बोली, हाँ बहन, खुदा का बड़ा शुक्र है, डॉक्टर साहब तो मुझे कहते हैं तुम्हारे मियाँ की मोहब्बत तुम्हें ज़रूर सेहतमंद कर देगी, इसके दिए हुए हौसले से तुझे बीमारी से लड़ने का हौसला मिलेगा, और ये है भी ठीक। मेरी आधी बीमारी तो उसकी बातों से ही दूर हो जाती है, शुक्र कर बहन, वरना तो दोहरा दुख है। मेरा खस्म तो साफ कहता है, अपने बरा को कह दे तुझे ले जाए, मुझसे तेरा बार नहीं चुकाया जाता। फिर कहता है, तू तो जानती है तेरी बरजाई की आदत बहुत कौड़ी है, तुझे कुछ कहेगी तो दुख मुझे ही होगा। बस जी चलती आपा गड्डी के तो सारे ही जालू, स्टेशन पर खड़ी किस काम की, ले मेरे वाले ते मंजी ही वेड़े में सबके पास डालनी शुरू कर दी है। क्यों क्यों क्या, अब मैं उसके काम जू नहीं रही। वो जब ठीक थी तो उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता था, लसूड़े दी गिटक। अब तो वो बात है ना, कच्ची यारी लड्डुआं दी, लड्डू मुक गए, यराने टूट गए। अब डॉक्टर ने बताया है एक और बच्चा पैदा नहीं करना, तो मेरी सास सारा वक्त ठंडी आहें बरती कहती है, मेरे पुत्र की नस्ल ही ना वधी। मैंने भी सड़कर कह दिया, 2 पुत्रों और 4 दियों से नहीं वधी तो फिर वधेगी भी नहीं। कहने लगी, तू आज कंडे लग गंजिए, मैं और ले आऊँगी। मैंने अपने बंदे को बड़े गले से बताया तो हंसने लग गया। कहने लगा, मेरी माँ है, मेरे वाली गाली करेगी ना। मैंने कहा, तेरे 6 बच्चे हो गए हैं, अभी भी तुझे दूसरी ब्याह का चाह है, ये कब ख़त्म होगा? कहने लगा, मैं मर भी गया तो अपने कुलों तक तो रहेगा, बात का पता नहीं। शीमा उनकी बातों में इतनी मगन थी कि उसे वक्त गुजरने का एहसास ही ना हो रहा था। फिर उसने सोचा, अच्छा ही हुआ जो मैं इधर आ गई, वरना अकेले बैठने से तो परेशानी उसे घेरे रखती। फर्श पर लेटी हुई औरत से ज़ब्त ना हुआ, वो उठकर बैठ गई। सच्ची भई, दूसरी शादी के नाम पर तो सबके दांत निकलने लगते हैं। एक दिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे रोना आ गया। मैंने अपने बंदे से कहा, मेरे मरने के बाद बच्चों का ख्याल रखना। कहने लगा, तो फिक्र ही ना कर, उनकी नवी माँ लाऊंगा, वो रखेगी ख्याल। मैं सारी रात तड़पती रहूं तो कभी पूछा नहीं, और एक रात को जब खुद को तेज़ बुखार चढ़ा तो कुछ भौंकने लगा। अगर कोई गलती फलती हो गई हो तो माफ़ करना। मैंने कहा, अगर, तू बता किस किस गलती को माफ़ करूं? कहने लगा, ये तो मेरा रब जानता है, मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने कहा, तेरा रब जानता है तो मेरा रब क्यों नहीं जानता? तेरा और मेरा रब जुदा जुदा है तो फिर रब किसको मानूं? बात करने से औरत का सांस फूलने लगा तो वो दोबारा लेट गई।
شیما نے گھڑی پر نظر ڈالی اور کوریڈور میں آ کر وارڈ بوائے سے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میٹنگ ابھی جاری ہے۔ اب اسے بہت اکتاہٹ سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن واپس انتظار گاہ میں بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک عورت ابھی ابھی آئی تھی، اس نے شیما کی طرف ایسے دیکھا جیسے قربانی کے بکرے کی طرف دیکھ رہی ہو۔ مطمئن چہرے والی خاتون نے شیما سے اس کا تعارف کروایا تو کہنے لگی، بس جی ہمت سے لگی رہنا، بیچ میں نہ چھوڑ دینا، زندگی سے تو بڑی کوئی چیز نہیں، پر جی جسے رب عقل دے۔ ہمارے پنڈ کا چودھری ہے، عاشق علی نام ہے اس کا، اس نے چودھرانی کا علاج ہی نہیں کروایا، اسے کون سی پیسے کی کمی ہے۔ اور جب چودھرانی کی اخیر آ گئی تو کہنے لگا، مانتے مجھے معاف کرتے، پر جی مانتے نے جنڈے گڑ دیے، کہنے لگی، نا چودھری اب اگلے جہان گلاں ہون گیاں، زیادہ سیاںا نہ بن، اچھی چال کھیل رہا ہے تو میرے ساتھ، سدھ بھی اپنی اور پٹھ بھی۔ اور پھر جب چودھرانی مر گئی تو دیسی گھی میں دیگیں پکوا کر ختم درود دلواتا رہا، کیا فائدہ، دنیا کو چنگا بن کر دکھا رہا ہے، انہی پیسوں سے اس کا علاج کروا دیتا تو اس کے بچے تو نہ ترستے ماں کے لیے۔ پر جی یہ عقل کون دے ایسے لوگوں کو۔ کتنی سونی تھی چودھرانی، لمس لمی سلفے دی لاٹ ورگی۔ بیگم جی اس کی بھی سن لیں، یہ بڑی حرامزادی ہے لچی، ایک عورت نے دوسری کی کمر میں ٹھوکا دیتے ہوئے کہا۔ کیوں، میں نے کیا کیا ہے حرامزادی؟ لچی نے آنکھیں مٹکائیں۔ نہ تو نے کچھ کیا ہی نہیں، پھٹ گٹا، ڈب کے مر جا، میں بتاتی ہوں۔ بیگم جی پچھلی بار جب یہ چیک کروانے آئی تو ڈاکٹر نے کہا اس پھٹے پر لیٹ جاؤ، میں نے تمہیں چیک کرنا ہے۔ اس نے لیٹ کر چادر اپنے اوپر لے لی اور منہ پر دوپٹہ ڈال لیا۔ جب ڈاکٹر نے اس کی قمیض اٹھا کر اس کی دوسری چھاتی ٹٹولی تو اس نے منہ سے دوپٹہ اٹھا کر اسے اکھ ماری۔ وہ بیچارہ نیا ڈاکٹر تھا، منڈا سا گھبرا گیا، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ واقعہ شیما اس کی بے باکی پر حیران رہ گئی۔ کیا کرتی پھر؟ سوچ سوچ کر ویسے ہی دماغ پھٹ رہا تھا، میں نے تو دھیان ہٹانے کو یوں ہی دل پہ چوری کی تھی۔ بعد میں مجھے بہت ڈر لگا، اگر ڈاکٹر نے میرے بندے کو بتا دیا تو اس نے مجھے گھر جاتے ہی حلال کر دینا ہے۔ وہ تو پہلے ہی اس بات پر تپا رہتا ہے کہ مرد ڈاکٹر چیک کرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے، ان کا تو کام ہے۔ کہنے لگا اگر میں ایسے کروں تو؟ میں نے کہا تو ڈاکٹر بن جا، اس کی بیوی کو کینسر ہو گیا تو بھی ایسے کر لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسی۔ اتنی دیر میں ایک اور خاتون کمرے میں داخل ہوئی، پڑھی لکھی اور ماڈرن، انہی نے بھی آتے ہی وہی سوالات دہرائے۔ پھر اپنے بارے میں بتانے لگی کہ بینک میں کام کرتی ہیں، انہیں بھی چھاتی کا کینسر ہے۔ خواتین میں چھاتی کا کینسر بہت عام ہے، ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کینسر کروانا ہی ہو تو چھاتی کا کروائیں، کیونکہ اسے الگ کر دینے سے باقی جسم کی کارکردگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن میں تو کہتی ہوں یہ جینا بھی کوئی جینا ہے جب پیٹ سے چھوٹا سینہ ہے۔ وہ بات ختم کر کے خود کھلکھلائی، لگتا تھا باتیں کرنے کی بہت شوقین ہے۔ اور ٹیکا لگنے کے بعد 3 روز تک اتنی کہہ آتی تھی کہ میں کہتی تھی نہلانے سے تو مری نہیں، نچوڑنے سے مروں گی۔ کینسر سے تو ہو سکتا تھا بچ جاؤں، لیکن جسم میں پانی کی کمی سے ضرور مر جاؤں گی۔ آپ نے وہ لطیفہ تو سنا ہے نا بلی والا؟ وہ پھر سے کھلکھلائیں۔ جی سنا ہے، شیما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور رنگ کتنا خراب ہو جاتا ہے، لگتا ہے مٹی کا تیل ڈال کر تیلی دکھا دی گئی ہے۔ اور پھر یہ گنج گرام آیا، وہ سر پر ہاتھ پھیر کر کھلکھلائی۔ آپ کو بھی ڈاکٹر نے واک کرنے کو کہا ہے؟ مجھے تو بہت اصرار سے کہا ہے، پر کیا کروں، میرا تو بالکل دل نہیں چاہتا، اگر چاہے بھی تو ٹانگوں میں جان کہاں ہے۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے شیما کی طرف دیکھا۔ آپ کو بھی ڈاکٹرز نے بتایا ہوگا کہ چہل قدمی کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ تو موٹاپے، جوڑوں کے درد، دانت کے درد، گرمی، دانوں، غرض ہر دکھ درد میں اسے ہی ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس لیے نظراتی طور پر تو میں اس کی قائل ہو چکی ہوں، لیکن عملی طور پر ابھی کچھ نہیں کر پائی۔ میں نے ہر پینترا بدل کر دیکھ لیا ہے۔ پھر وہ دل کھول کر ہنسی اور کہنے لگی، لیکن نہیں، ایک پینترا ابھی میں نے نہیں آزمایا۔ میں اپنے میاں سے کہوں گی کہ ہمسایوں کو کہیں کہ وہ اپنا کتا میرے پیچھے چھوڑ دیں، پھر ساری کالونی میں باغی پھروں گی، ہے نا؟ شیما نے بے اختیار اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا میں کیا کروں، میرا دل نہیں مانتا واک کرنے کو۔ تو وہ کہنے لگے دل کی مت سنیں، دماغ سے سوچیں۔ میں نے کہا کیسے نہ سنوں، میرا دماغ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن میرا دل صرف مجھے جانتا ہے۔ اور پھر ڈاکٹرز کا کیا ہے، ان کے خیال میں تو ممکن ہو تو آخری سفر بھی پاؤں پاؤں چل کر ہی کیا جانا چاہیے۔ شیما نے سوچا شاید یہ بھی نگار کی طرح فل سٹاپ اور کومے کا استعمال نہیں جانتی۔ اتنی دیر میں وارڈ بوائے نے آ کر بتایا کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، تو شیما نے سب کو صحت یابی کی دعا دے کر خدا حافظ کہا اور ڈاکٹر صاحب کے کمرے کی طرف چل